أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 90 سے 93، 10ویں پارے کا آج اللہ کی توفیق سے آخری سبق ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء ارضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ غزوہ تبوک اسلام کا ایک انتہائی اہم غزوہ تھا، اور اس میں مسلمانوں کی اللہ رب العزت نے بہت بڑی آزمائش کی۔ اللہ رب العزت اگر چاہتے تو مسلمانوں کے مدینہ میں مسجد نبوی میں مصلوں پہ بیٹھے بیٹھے ہی اس روم کی، عیسائیوں کی، صلیبیوں کی بہت بڑی ریاست کو نیست و نابود کر دیتے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ اللہ رب العزت بطور خاص جہاد کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دیتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس غزوے کی وجہ سے بہت سے لوگ کھوٹے ثابت ہوئے، اور وہ بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں سے نہیں نکلے، یعنی ان کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، نہ تو وہ مریض تھے، نہ وہ لنگڑے لولے اپاہج نبینے تھے، اور نہ ہی ان کا یہ عذر تھا کہ وہ تنگ دست تھے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں جانے کے لیے، وسائل نہیں تھے، زاد راہ نہیں تھا، ایسا بھی نہیں تھا۔ یہ جو عذر ہیں ان میں سے کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی وہ لوگ جہاد پہ نہیں نکلے۔ جہاد پہ نہ نکلنے والے منافقین ہی تھے، جو مخلص مسلمان تھے وہ تو بہرحال ہر صورت جہاد پہ نکلے ہی نکلے تھے، سوائے ان چند افراد کے
کہ جو صرف سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، بد نیتی کی وجہ سے نہیں رہے، سستی کی وجہ سے وہ رہ گئے۔ باقی جتنے بھی رہنے والے تھے وہ منافقین تھے، نان سنسیئر قسم کے لوگ، جن کے دلوں میں کفر کی، نفاق کی بیماری تھی۔ اب وہ پیچھے رہنے والے منافقین وہ مدینہ منورہ کے اندر بھی تھے، اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں جو بادیہ نشین تھے، صحرا نشین تھے، چھوٹی چھوٹی آبادیوں اور قبیلوں کی شکل میں رہائش پذیر تھے، کچھ لوگ مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے اور کچھ لوگ مدینہ منورہ سے باہر بھی موجود تھے۔ پہلی آیت کریمہ جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کی تفسیر دو طریقوں سے کی گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ سے باہر رہنے والے جو لوگ تھے، بادیہ نشین تھے، وہ بھی حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنے اپنے ایکسکیوزز، اپنے اپنے عذر بہانے پیش کیے۔ وہ عذر بہانے درست بھی ہو سکتے ہیں اور جھوٹے اور غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ بہانے کا لفظ ہماری زبان میں ذرا نیگیٹو بھی استعمال ہوتا ہے، عذر یا بہانہ یہ سچا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی تفسیر کے مطابق تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو باہر رہنے والے لوگ تھے مدینہ سے، ان میں منافق بھی تھے، مسلمان بھی کچھ آباد تھے، کچھ مخلص تھے، کھرے تھے اور کچھ کھوٹے بھی تھے۔ اب جو کھرے تھے، جو مسلمان تھے، وہ غزوہ تبوک کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو باہر بسنے والے لوگوں میں سے جو مخلص تھے وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اپنے جو ایکسکیوز تھے، اپنے اپنے جو سچے عذر تھے وہ پیش کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیمار تھا اس لیے نہیں جا سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس وسائل نہیں تھے نکلنے کے لیے، یا جو بھی کسی کا عذر تھا۔ اور جو ان میں جھوٹے لوگ تھے، منافق تھے، انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، بارگاہ رسالت میں آ کے انہوں نے اپنی صفائی پیش کرنے کی زحمت بھی نہیں کی، اتنا بھی نہیں کیا کہ ہم آ کے بتائیں تو صحیح۔ وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی بیٹھے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آ کے اپنا عذر بھی پیش نہیں کیا۔ ایک تو اس پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے یہ دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں کہ عذر بیان کرنے والے سچے لوگ تھے، اور جنہوں نے عذر بیان کیے ہی نہیں اپنے گھروں میں بیٹھے رہے وہ جھوٹے لوگ تھے، منافق لوگ تھے، وہ کفر پر قائم تھے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق اس آیت کریمہ میں صرف مدینہ منورہ سے باہر رہنے والے جھوٹے لوگوں کی، منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹے عذر پیش کرنے لگے، جھوٹے بہانے بنانے لگے کہ مجھے یہ تھا، مجھے وہ تھا۔ یہ تفسیر ذرا سادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اگلی آیات کے اندر تصویر کا دوسرا رخ دکھانے کے لیے ان مخلص بندوں کا تذکرہ کیا کہ جو جانا تو چاہتے تھے، جن کے دلوں میں جہاد پہ جانے کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی ایک تڑپ تھی، لگن تھی، جہاد سے محبت تھی، شہادت کی خواہش تھی، لیکن ان بیچاروں کو کسی عذر نے روک لیا۔ حتیٰ کہ کئی ایسے ایمان والے صحابہ کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گھر نہیں بیٹھے رہے کہ چلو میرے پاس تو عذر ہے، میرے پاس تو سواری نہیں ہے، میرے پاس تو ذات رائے نہیں ہے۔ نہیں، وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا
ریکویسٹ کی، اپنی اپلیکیشن فارورڈ کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے گزارش ہے، التجا ہے کہ آپ سرکاری خزانے سے، بیت المال سے ہمارے لیے کچھ سواری کا، ذات راہ کا بندوبست کر دیں، کیونکہ ہم کسی صورت پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ہماری شدید خواہش ہے اس بابرکت اور اس عظیم سفر کے اندر آپ کے ہم سفر بننے کی، تو آپ ہمارے لیے کچھ انتظام فرما دیں۔ ہم تنگ دست ہیں لیکن ہم جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو اب مزید سواریاں نہیں ہیں کہ میں تمہیں مہیا کروں، جو میرے پاس وسائل تھے وہ میں نے لوگوں میں بانٹ دیے، کچھ لوگوں کو میں نے سواریاں پرووائڈ کر دی ہیں، اب میرے پاس مزید سواریاں ذات راہ موجود نہیں ہے۔ اور قرآن مجید نے ان ایمان والے مخلص صحابہ کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ آپ کی مجلس سے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے ہیں اس حال میں کہ جہاد پہ نہ جا سکنے کی وجہ سے اور سواریاں نہ ملنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اس دکھ کی وجہ سے، اس غم کی وجہ سے کہ اچھا اب ہم اس جہاد سے پیچھے رہ جائیں گے، کیا مشرق و مغرب کے برابر فرق ہے، کیا بعد المشرق والمغرب ہے، کیا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس وسائل موجود ہیں، صحت تندرستی بھی موجود، وسائل ذات راہ بھی موجود، سواریاں بھی موجود، لیکن جھوٹے بہانے گڑ کے پیچھے رہ رہے ہیں۔ اور ایک طرف وہ لوگ جو تنگ دست ہیں، سواریاں نہیں ہیں، شرعی عذر جہاد پہ نہ جانے کا موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تڑپ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں، اس کے باوجود وہ جانا چاہتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے ان عذر والے لوگوں کو اپنی رحمت خاص سے گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی غزوہ تبوک میں شامل ہونے والے مجاہدین کے برابر اجر و ثواب سے نواز دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں جب آپ غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے، مدینہ کے قریب آپ پہنچ چکے تھے، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو میرے صحابہ، جانتے ہو مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بھی تم رستہ طے کرتے ہو، جو بھی تم زخم کھاتے ہو، جو بھی تمہیں اس رستے میں تکلیف آ رہی ہے، فرمایا کچھ لوگ مدینہ میں ایسے ہیں جو ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرنے میں اور اس دشوار گزار سفر کو طے کرنے میں اور میدان جہاد میں کافروں سے لڑنے میں، ہر چیز میں وہ لمحہ لمحہ تمہارے ساتھ ہے۔ صحابہ نے کہا حیرت کے ساتھ، ہیں اللہ کے رسول، وہ ہم بالمدینہ تھے، واقعی وہ مدینہ میں موجود ہیں اور اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، ہاں وہ فزیکلی تو مدینہ منورہ میں ہی موجود ہیں، وَحَسَبَهُمُ الْعُذْرُ، لیکن انہیں کسی عذر نے، کسی مجبوری نے مدینہ منورہ کے اندر روک رکھا ہے، ورنہ وہ دل سے تو تمہارے ساتھ جانا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات کریمات سے خلوص نیت کی بھی فضیلت اور اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے، خلوص نیت کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ نیت انسان کے اعمال میں کتنی اہم ہے، کہ ایک بندہ صرف اس کی نیت خالص ہے
تو وہ اللہ پاک کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے وہ نیک عمل کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے اندر انسان کو اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے، اور یہ تڑپ اور لگن رکھنی چاہیے کہ یا اللہ میں یہ نیکی کا کام کرنا چاہتا ہوں تو مجھے توفیق عطا فرما دے۔ اگر وسائل، اگر حالات بظاہر ایسے نہیں بھی ہیں کہ وہ کام کر سکیں تو کم از کم خلوص نیت سے آپ اللہ پاک سے دعا تو کریں کہ یا اللہ میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق دے دے، میرے لیے حالات اور وسائل آسان کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص کسی عذر کی وجہ سے جہاد پہ نہیں جا سکا، لیکن اس کے دل کے اندر شدید خواہش تھی کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد پہ جاؤں اور مجھے اللہ پاک شہادت کی موت عطا فرما، شہادت کی موت کی تڑپ تھی، لگن تھی، جستجو تھی، نیت تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے باوجود جا نہیں سکا کسی عذر کی وجہ سے۔ اب وہ اپنے گھر میں اپنے بستر مرگ پر فوت ہو رہا، موت اسے اپنے بستر پر آ رہی ہے، اپنے بیوی بچوں گھر کے اندر آ رہی ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر سچی لگن تھی، سچی تڑپ تھی شہادت کی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ پاک اس شخص کو اپنے گھر میں بیوی بچوں میں اپنے بستر پر اپنے بیڈ پر فوت ہونے والے اس شخص کو شہداء کے مقام اور مرتبے پر فائز فرما دے۔ زندگی میں ہمیشہ ہر نیک عمل کرنے کی نیت رکھا کرے، یا اللہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ عذر بہانے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اگر ایک شخص ہے وہ قرآن کلاس پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتا تو وہ عذر بہانے نہ کرے، بلکہ اپنی غلطی کوتاہی غفلت ہے تو غفلت کو مان لے، کہے جی میری کوتاہی ہے، میری غفلت ہے، اب دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، فارسی میں کہتے ہیں کہ کوئی کام اگر آپ کر نہیں سکے تو اس کے آگے سے عذر بہانے جھوٹے تراشنے، یہ اللہ پاک کو اس سے بھی زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا محتاج نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوتی تو انہیں سمجھایا جائے تو آگے سے جواب کیا ہوتے ہیں، وہ ویکھے نہیں جی داڑھی آ رہی، سارا اسلام داڑھی سے بڑھ گیا جی، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ داڑھی بڑی اٹیک کرنا شروع کر دیں، جو سارے پیغمبروں کی سنت ہے، جو فطرت اسلام ہے، جو انسان کی فطرت میں رکھی ہے اللہ پاک، اور جو صرف نفلی نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھنا سنت ہے، جی رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی بات نہیں، داڑھی رکھنا فرض ہے۔ بہرحال اگر ابھی آپ کی سستی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے، ایمان کی کمزوری ہے تو تسلیم کریں کہ جی میری غلطی ہے، اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے توفیق دے۔ پہلے نمبر پہ تو کسی کام میں بہانے نہ لگائیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی جگہ پہ کوئی کام کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، کوئی حالات نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، تو وہاں کم از کم پختہ ارادہ ضرور رکھیں، اللہ سے دعا ضرور کریں، کوشش ضرور کریں، اور جھوٹے بہانے لگانے سے بچیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَجَاءَ، اور آئے، المعذرون، بہانے بنانے والے۔ دوسری تفسیر کے مطابق اس سے مراد صرف منافقین ہیں جو مدینہ سے باہر رہتے تھے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ، اور آئے بہانے بنانے والے، اور اگر پہلی تفسیر ہوگی پھر ترجمہ کریں گے اور آئے عذر پیش کرنے والے، من الاعراب، بدویوں میں سے، عرابیوں میں سے، لی، تاکہ، یؤذن، تاکہ اجازت دی جائے، فعل مجہول ہے، لیؤذن، تاکہ اجازت دی جائے، لہم، انہیں، اور بدویوں میں سے بہانے بنانے والے آئے
تاکہ انہیں اجازت دی جائے، انہیں NOC دیا جائے کہ ٹھیک ہے تم نہ جاؤ، یا اگر واپس آنے کے بعد کی بات ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہیں NOC دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں گئے تو کوئی بات نہیں ہے۔ وقعد، اور بیٹھے رہے، الذین، وہ لوگ، وقعد الذین، اور بیٹھے رہے وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھوٹ بولا۔ کذبوا شد کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو جھوٹا کہنا، جھٹلانا، اور اگر شد کے بغیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود جھوٹ بولنا۔ کذبوا اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ بیٹھے رہے۔ جن کے صحیح عذر تھے وہ تو آ گئے اپنی وضاحت کرنے، اور جو جھوٹے تھے جن کا کوئی صحیح عذر نہیں تھا جینون، وہ بیٹھے رہے اپنے گھروں میں، وہ آئے بھی نہیں۔ سایصیب، سین زبر سا، ان قریب، یا گا گے گی میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یا ان قریب میں کر لیں۔ یصیب، اصل لفظ یصیب ہے، اصاب یصیب مصیبت، اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے آنے والی چیز، پہنچنے والی چیز، مصیبت پہنچنے والی چیز۔ سین زبر سا، ان قریب، یصیب پہنچے گا، الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، المناک، دردناک عذاب، دنیا کے اندر ان کو دردناک عذاب پہنچے گا، تکلیف دینے والا، پینفل پنشمنٹ انہیں پہنچے گی دنیا کے اندر، ذلت و رسوائی کی شکل میں۔ جیسے جیسے مسلمانوں کو فتح ملے گی، مسلمانوں کو کامیابیاں ملیں گی، ان کے اوپر مسلمانوں کا اور جہاد کا کلچ ٹائٹ ہوتا چلا جائے گا، اور مرنے کے بعد کا عذاب تو کافروں کے لیے ہے ہی، اور منافقین کے لیے تو جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے۔ لیس علی الضعفاء، لیسا نہیں ہے، علی الضعفاء کمزوروں پر، ضعیف کی جمع ضعفاء، ولا اور نہ ہی علی المرضى مریض کی جمع مرضى، اور نہ ہی بیماروں پر، ولا اور نہ ہی علی الذین ان لوگوں پر، لا یجدون جو نہیں پاتے، وجدہ یجدو پانا، لا یجدو جو نہیں پاتے، ما ینفقون جو وہ خرچ کریں، اور ان لوگوں پر بھی نہیں جو نہیں پاتے جو وہ خرچ کریں، یعنی ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں کہ جن کو وہ خرچ کریں۔ تین قسم کے لوگوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ نمبر ایک کمزور، کمزوروں کے اندر لنگڑے، لولے، نبینے، اس طرح کے سارے لوگ بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں بچے بھی آ جاتے ہیں، اس میں بہت ضعیف لوگ بھی آ جاتے ہیں، یہ سب کمزوروں میں آتے ہیں۔ اور نہ ہی بیمار، بیمار ہوتا ہے عارضی بیمار، عارضی بیمار ہے کہ ویسے تو وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، لیکن جب جہاد پہ جانے کے دن تھے اس وقت وہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ ولا، اور تیسرے وہ لوگ ہیں لا یجدون ما ینفقون، جو صحت مند بھی ہیں، تگڑے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، طاقتور بھی ہیں، لیکن وسائل کوئی نہیں۔ اب یہ تین قسم کے لوگ ہیں، اللہ پاک نے ان کے متعلق کیا کہا؟ فرمایا ان پر نہیں ہے، کیا نہیں ان پر؟ حرجن، کوئی حرج، کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گناہ نہیں ہے، ان پر کوئی آبجیکشن، کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے یہ گھروں میں رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں۔ اور سورۃ الفتح کی آیت نمبر 17 میں بھی اللہ پاک نے اسی قسم کی بات بیان فرمائی ہے، لیس علی الاعمى حرج، فرمایا کہ اندھوں پر، نبینوں پر کوئی اعتراض نہیں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑوں پر جن کی ٹانگیں صحیح نہیں ہیں ان پر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیماروں پر کوئی حرج ہے۔ یہ سورۃ الفتح میں ہے۔ تو اسی قسم کی بات یہاں ہے، فرمایا کہ یہ تین قسم کی جو کیٹیگریز ہیں، تین کیٹیگریز جو ہیں،
ان سے بلانگ کرنے والے، ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر کوئی حرج نہیں ہے۔ جن کا کوئی عذر ہوتا ہے نا، کوئی کام عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایک بہت بڑی شرط یہ ہے، یہ نہیں کہ اب بیمار ہے تو اب بیماری کی آڑ میں سارا کچھ جائز ہو گیا، نہیں، شرط یہ ہے ان پر اس وقت اعتراض نہیں ہوگا، یہ اس وقت گناہ گار نہیں ہوں گے، اذا جب نصحو، جب وہ خلوص رکھیں، جب وہ خیر خواہ ہوں، للہ، اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو۔ یہ تو اللہ کے علم ہے کہ کیا یہ بخار کا بہانہ لگا کے یہ کام نہیں کر رہا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگر تو دل کے اندر سے یہ تڑپ رہا ہے، کاش کہ میں یہ بیمار نہ ہوتا، کاش کہ میں نبینا نہ ہوتا، میں لگڑا نہ ہوتا، میں آج یہ کام کر گزرتا، پھر تو اللہ کے ہاں اس کو پورے 100/100 نمبر۔ لیکن اگر یہ دل سے مخلص نہیں ہے، شکر کر رہا ہے، چلو چنگا ہے، بہانہ لگا، پھر عذر قبول کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو دل سے بات نیت ہے۔ یہاں بھی اخلاص نیت کی اہمیت واضح ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ناصح نصیحت جو ہوتی ہے نا، اس کا معنی خیر خواہی اور خلوص بھی ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا ہے ہی خیر خواہی پہ مشتمل۔ صحابہ نے پوچھا کس کی؟ اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، اور اسی طرح مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی خیر خواہی، یا دوسرے لفظوں میں ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ دین نام ہی مخلص ہونے کا ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے رسول کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ مخلص ہونا، اس کی کتاب کے ساتھ مخلص ہونا، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ مخلص ہونا، اللہ کے رسولوں کے ساتھ مخلص ہونا، اور اللہ کے تمام بندوں کے ساتھ، تمام امتیوں کے ساتھ مخلص ہونا۔ ما علی المحسنین، نہیں محسنین پر، نہیں نیکی کرنے والوں پر، من سبیل، کوئی راستہ۔ اس راستے سے مراد ہے یہاں اعتراض کا راستہ، آبجیکشن کا راستہ، الزام کا راستہ۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر اعتراض کا کوئی راستہ نہیں۔ واللہ، یعنی ایسے لوگوں پر خبردار کوئی انگلی اٹھائے، ہیں نیکوکار، مخلص ہیں، لیکن عذر کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتے، لہذا ان پر کوئی راستہ نہیں اعتراض کا۔ واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ پاک ایسے بندوں کو جو محسنین ہیں، نیکوکار ہیں، نیکی کی طرف لگن جذبہ رکھنے والے ہیں، لیکن عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، اللہ ایسے لوگوں کے لیے بہت معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تو معاف کر دیتا ہے، بندے نہیں معاف کرتے۔ ولا، اور نہ ہی، علی الذین، ان لوگوں پر، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی اعتراض ہے، اذا، جب، ما، کے، اذا ما، جب کہ، اتو، وہ آئے، کا، آپ کے پاس، لی، کے، یا تاکہ، تحملہ، تحملہ، تو سوار کرے، ہم انہیں، تحملہ کا مطلب ہوتا ہے نا اٹھانا، اٹھا کر کسی کو سواری پر بٹھا دینا، اونچی جگہ پر بٹھا دینا، تو مراد اس سے یہ ہے کہ تو سواری دے، لتحملہم، تاکہ تو انہیں سوار کر دے، یا ترجمہ کریں گے تاکہ تو انہیں سواری دے۔ اور نہ ان لوگوں پر کوئی اعتراض ہے کہ جب وہ تیرے پاس آئے ہیں تاکہ تو انہیں سواری دے، قلتا، تو نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا، لا اجدو، نہیں میں پاتا، لا تجدو، تو نہیں پاتا، لا ناجدو، لا اجدو، میں نہیں پاتا، ما، جو، احملو، میں سواری دوں یا سوار کروں، کم تمہیں علیہ، اس پر، میں وہ نہیں پاتا کہ میں تمہیں اس پر سوار کروں، یعنی میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ تولو، وہ واپس ہوئے، واؤ، اس حال میں کہ
اعینہم ان کی آنکھیں تفیض بہہ رہی تھی من الدمع آنسوؤں سے، من الدمع آنسوؤں سے، کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں، حزناً اس غم کی وجہ سے، اللہ ان پلس لا ہے یہ، اللہ کہ نہیں یجدو وہ پاتے ما جو ینفقون وہ خرچ کریں، اس بات پہ وہ غمگین ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں کہ ہم خرچ کریں، کاش ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم خرچ کرتے۔ انما صرف السبیل راستہ، انما السبیل اعتراض کا راستہ تو صرف ہے علی الذین ان لوگوں پر یستأذنون وہ اجازت مانگتے ہیں کا آپ سے، وہم اغنیاء واو حالانکہ ہم وہ اغنیاء دولت مند ہیں، وہ غنی ہیں دولت مند ہیں، اس کے باوجود آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اعتراض کا راستہ تو ان پر ہے، محاسبہ تو ان کا ہوگا، اعتراض تو ان پر ہوگا، مجرم تو وہ ہیں۔ اللہ اکبر، رضو وہ راضی ہو گئے، بی پر ان یکونو کہ وہ رہ جائیں، کہ وہ ہو جائیں یا وہ رہ جائیں، مع ساتھ الخوالفی پیچھے رہنے والی عورتوں کے، مع الخوالفی خالفتن کی جمع، مع الخوالفی پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ، وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، اس بات پہ مطمئن ہو گئے کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ زنانے بن کے رہ جائیں، ان پر گناہ ہے، بزدلی کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے، مال دولت گھر کوٹھی کار بنگلہ باغات فصلیں جو پکی ہوئی تھیں سہولیات بیوی بچے، ان کی محبت کی وجہ سے وہ پیچھے رہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ اور مہر لگا دی اللہ نے عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، تو اللہ پاک نے بھی پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ بغیر وجہ کے کسی کے دل پہ مہر نہیں لگاتا، اللہ پاک لوگوں کے رویوں کو، ان کی مسلسل بدعمالیوں کو، ہٹ درمیوں کو دیکھنے کے بعد ان پر مہر لگاتے ہیں۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، فَهُمْ پس وہ لا يعلمون نہیں جانتے، اب وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد کے فضائل کیا ہوتے ہیں، اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد کی برکات کیا ہوتی ہیں، اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جہاد سے پیچھے رہنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا یہ نفاق ہے، کتنی بڑی یہ نفاق کی علامت ہے، اور اس سے غلامیاں ملتی ہیں، اس سے ذلتیں ملتی ہیں، اس سے دنیا کے اندر بھی کافروں کی طرف سے جوتے پڑتے ہیں اور مرنے کے بعد فرشتوں سے جوتے پڑتے ہیں، اب انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب آدمی مسلسل اللہ کے دین سے، نیک اعمال سے پیچھے 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 رہتا ہے، چاہے وہ جہاد ہو چاہے وہ کوئی اور نیک عمل ہو، تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اللہ پاک دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہے اور پھر انسان کے اندر سے احساس مٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کریں، نیکی کے کاموں کے ساتھ، نیکی کی مجلسوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیں، گرتے اٹھتے جیسے بھی حالات ہیں نا، کوشش کریں ضرور۔ اللہ پاک انسان کی جب کوشش دیکھتا ہے نا، اس کو نیکیوں کی مقدار سے غرض نہیں ہے، اس کو تمہارے دل کی کیفیت سے غرض۔ التقوی ہاہنا، اس لیے نیک اعمال سے پیچھے 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 رہنے کی بجائے کسی نہ کسی طرح ان کے ساتھ جڑے رہنے کی کوشش کریں، تاکہ کہیں اللہ پاک ہم سے ناراض ہو کے کوئی ایسی مہر نہ لگا دے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان اس نیکی سے محروم ہی کر دیا جائے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔